والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصل کی آواز کھولو تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے بھائیو کرام بزرگوں، اللہ رب العزت کی لازوال پاکی اور تصویر بیان کرنے کے بعد درود آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہمارا عنوان گفتگو ہے مصنون زندگی کی اہمیت، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اگر زندگی کو گزارا جائے، سنتوں کے سانچے میں اگر اپنی شخصیت کو ڈھالا جائے، میرے آقا علیہ السلام کے انداز زندگی کے مطابق اگر اپنی زندگیوں کو منور کیا جائے، اپنی ظاہری باطنی زندگی کا ایمان اپنے آقا علیہ السلام کی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا جائے تو انسان کے اعمال بھی سنور جاتے ہیں، احوال بھی نکھر جاتے ہیں، اقوال بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین طریقہ زندگی ہے۔ اسوہ کی دو قسمیں ہیں،
دونوں کو رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ ایک اسوہ سیاح ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک برا راستہ ہے، ایک اچھا راستہ ہے، ایک عزت کا راستہ ہے، دوسرا ذلت کا راستہ ہے، ایک باعث ثواب راستہ ہے، ایک باعث عذاب راستہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے۔ دونوں راستوں کو میرے رب کریم نے واضح فرما دیا ہے۔ جو ہر حال میں نجات کا راستہ ہے، جو ہر دور میں عزت کا راستہ ہے، جو ہر صدی میں مقام کا راستہ ہے، ثواب کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، وہ میرے کریم نبی پاک کی سنت کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کو تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت کا راستہ ہے۔ دو راستے میرے نبی نے چھوڑے ہیں، دو چیزیں آپ چھوڑ کے گئے ہیں، دونوں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا سنت رسالت مآب ہے، جن پہ چلنا کار ثواب ہے۔ انہی دونوں کو تھام کے رکھنے کا انعام جنت ہے۔ فرمایا کسی اور کے پیچھے چلو گے تو تمہیں غم ملیں گے، اور کسی کے پیچھے چلو گے تو بابا جی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اور کسی کے پیچھے چلو گے تو تمہیں غم ملیں گے، میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو گے تو رب فرماتا ہے تمہیں ہم ملیں گے۔ یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کہی، قرآن گواہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا حبیب ان کو بتاؤ کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو جو محبتوں کے نگر کی طرف راستہ جاتا ہے، عزتوں کے شہر کی طرف راستہ جاتا ہے، وہ طیبہ کے والی کا راستہ ہے۔ میرے آقا کے راستے کو چھوڑ کر چاہے کوئی آسمان پر بھی اڑے، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میری سنت سے دور ہٹ جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نبوی راستہ میرے آقا کی سنت کا راستہ،
عزت کا راستہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا راستہ۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ خود لا زوال لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کے پیچھے چلو گے تو تمہیں غم ملیں گے، میرے حبیب کی سنت پہ چلو گے تو تمہیں ہم ملیں گے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ اب دیکھیے ہمارے دیہات میں بزرگ خواتین 25 سال پہلے وہ سلائی کے ساتھ جرسی اور سویٹر وغیرہ بنا کرتی، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں کہ میں ہی سب سے پرانا ہوں؟ ہاں پتہ ہے آپ کو بھی؟ ہاں جی، کہ وہ سویٹر وغیرہ بناتی تھیں، لیکن وہ دیکھتی کسی کو کوئی اچھی جرسی یا سویٹر پہنا ہے نا تو اس کو روک لیتی تھی کہ بیٹا یہ میں نے ڈیزائن لینا ہے، یہ ڈیزائن مجھے چاہیے۔ وہ اگر کوئی قریبی گھر والا ہوتا تو اس سے سویٹر منگوایا جاتا، جرسی منگوائی جاتی۔ تو بزرگ خواتین کیا کرتی تھیں کہ وہ سلائی کے ساتھ وہ بننا شروع کرتی، سامنے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر کس کو رکھتی؟ اس سویٹر کو جو بنا ہوا ہے، جو بنا ہوا ہے، ہاں اس کو سامنے رکھتی۔ اس میں جہاں پھول آیا ہے وہ دیکھ کے وہاں پھول بناتی، جہاں پہ ڈبی آئی ہے وہاں پہ ڈبیاں بنائی جاتی، جہاں پہ کلیاں آئی ہیں وہاں پہ کلیاں بنائی جاتی، جہاں پہ دھاری آئی ہے وہاں پہ دھاری بنائی جاتی۔ یعنی سویٹر تھا سامنے، اس سویٹر سے دیکھ کر وہ ڈیزائن جو ہے وہ کنورٹ ہوا ہمارے بنانے کے اندر، ہم نے اس کو کاپی کر لیا۔ اگر یعنی کہ نمونہ کوئی سامنے ہو تو پھر اپنا ڈیزائن اس میں کنورٹ کرنے میں، اپنا اس کا ڈیزائن پک کرنے میں، لینے میں، حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب جو خوبی اس سویٹر میں ہے وہ خوبی ہمارے سویٹر میں آ جاتی تھی، جیسا ڈیزائن اس جرسی کا تھا ویسا ہی، جہاں پر اگر غلطی ہو جاتی اس کو پھر سے نئے سرے سے شروع کیا جاتا، ہاں اس کو مٹا دیا جاتا، دہیڑ دیا جاتا کہ یہ صحیح نہیں بنا، پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کتنے انچ کے فاصلے پر ڈبیا آ رہی ہے یا پھول آ رہا ہے، ویسے بنایا جاتا۔ یعنی آسانی ہو جاتی ہے کسی چیز کو مکمل کرنے میں اگر سامنے کا ڈیزائن اچھا مل جائے اور وہ نظروں کے سامنے رہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے عملی نمونہ تمہارے سامنے اپنے حبیب کو رکھا ہے، حبیب کو دیکھتے چلے جانا ہے، اپنی زندگی کو نکھارتے چلے جانا ہے۔ اب جب سامنے میرے حبیب کی زندگی کو رکھو گے تو پھر تمہاری حیات سنورے گی، پھر تمہارے اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں اتنی نفاست آئے گی کہ چلو گے فرش زمین پر قدمین کی آہٹ فرش بری پر سنائی دے گی۔ لیکن چلنا، نمونہ کون رکھنا سامنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کو، آقا کے طریقہ زندگی کو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ان سے بھائی صاحب وضو کرتے ہوئے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا انگلیوں کے ساتھ، وہ بھول گئے، وضو کر لیا، ابھی وضو بنا کر اٹھے ہیں تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ویسے تو عاشق رسول بنے ہوئے ہو تو کریم نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے طریقے کو چھوڑا نہیں جاتا، اپنایا جاتا ہے۔ معین الدین، تمہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر سچی محبت ہے
تو نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. آپ نے دوبارہ وضو کیا جبکہ وضو ہو گیا ہے لیکن دوبارہ وضو کیا. کیوں؟ ایک سنت چھوٹ گئی ہے، ایک سنت چھوٹ گئی ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے، اس کا ثواب دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر نئے سرے سے وضو کیا. اور آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کہیں جاتے ہوئے راستے میں بھی آگ جلی ہوئی دیکھتے، آگ جلی ہوئی دیکھتے تو آپ ڈر جاتے کہ یار میں نے ایک سنت کو لیٹ کیا تھا، مؤخر کیا تھا، کہیں اللہ مجھے اس میں نہ ڈال دے. اب آپ یہاں سے دیکھ لیں، ہم اللہ کے ولیوں کے حامی ہیں سارے، الحمدللہ ہم اولیاء کے طریقے کو مانتے ہیں، ان کی محبت کو اپنا اثاثہ آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نصب العین کو اپنا طریقہ زندگی بنانے پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھو کہ اولیاء اتنے حساس ہیں میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہیں. آج ہم لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بڑی حد تک چھوٹ چکا ہے، بڑی حد تک چھوٹ چکا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. آج کا مسلمان مومن جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت دور بس رہا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی اور بیٹے کی شادی تھی، بیٹی کی شادی بھی ہے، دوسرے دن بچے کی شادی بھی رکھی. لیکن وہ بچہ کہنے لگا اپنے باپ کو کہ میں نے داڑھی منڈوا دینی ہے، شادی پر داڑھی منڈوا دینی ہے میں نے، کہ چلو ذرا میں خوبصورت لگوں گا. وہ جو درویش آدمی جن کا وہ بچہ تھا ان کو بڑی تکلیف ہوتی، شادی کو 2-3 دن باقی تھے، اور وہ بچہ بار بار اپنے باپ کو کہے کہ شادی والے دن میں نے کیا کرنا ہے، داڑھی منڈوا کے تو پھر میں نے بارات لے کے جانی ہے. اس کے باپ کو بڑی تکلیف. لیکن ایسا وہ رات کو دعا کی بزرگوں نے کہ یا اللہ، یا مجھے اس کا حل بتا دے. ہاں اس کی شادی ہے، وہ مان نہیں رہا، وہ کہتا ہے جی میں نے بالکل منڈوا کے جانا ہی ہے داڑھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح، ایک سنت کو ادا کر رہا ہے، دوسری سنت کا قتل کر رہا ہے. یہ میرے لیے تکلیف تھی. بزرگوں نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. صبح ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس کی بہن جس کی شادی تھی نا، اس کو بچیاں تیار کر رہی تھی گھر میں، انگوٹھی پہنائی، سرما پہنایا، مہندی لگائی، خوشبو لگائی، نئے کپڑے زیب تن کروائے. بابا جی اپنے بیٹے کو لے کے نا اس کی بہن اور اپنی بیٹی اور اس دن کی دلہن کے کمرے میں آ گئے. فرمایا اس کے ہاتھ دیکھو، انگوٹھیاں پہنی. فرمایا جہاں پہ انگوٹھی پہنی ہے وہ ہاتھ سج گیا ہے، جہاں پہ سرما پہنا ہے وہ آنکھ سج گئی ہے، جہاں پر مہندی لگائی ہے تیری بہن نے وہ ہاتھ سج گیا ہے. تو بیٹا جہاں جہاں پر اپنی زینت کی چیز لگاتی گئی ہے وہ جگہ سجتی گئی ہے، تاکہ دیکھنے والے کو سب سے پہلے نظر میں پسند آئے کہ یہ دلہن ہے. فرمایا میرے نبی کی سنت کا بھی یہی معیار ہے، اس کو جہاں جہاں لگاؤ گے تمہاری زندگی سجتی چلی جائے گی. اگر ہاتھوں کی سنت کو پورا کرو گے تو ہاتھ نکل جائیں گے، اگر زبان کی سنت کو پورا کرو گے تو اخلاق سنور جائیں گے، اگر آنکھ کی سنت کو پورا کرو گے تو آنکھ نکھر جائے گی. پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈال لو گے تو پوری زندگی سنور جائے گی. سارے کہیے سبحان اللہ. یہ میرے کریم نبی کا طریقہ زندگی ہے جس کو سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیے انسان بڑا سوچنے والی مخلوق ہے، سب سے زیادہ انسان سوچتا ہے.
اللہ کی لا تعداد کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں، وہی جانتا ہے اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن سب سے زیادہ انسان سوچتا ہے، سب سے زیادہ نہیں سوچتا، 24 گھنٹے جاگتا رہے تو سوچتا رہے، ہاں، اور جب یہ سو جاتا ہے اس کی سوچیں ہی اس کا خواب بنتی ہیں، اس کی سوچیں اس کا خواب بنتی ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں سوچنے والی مخلوق انسان ہے۔ کیا ہے جی؟ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے مقدر میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولیے ذرا، کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہ جانے میرے مقدر میں کیا ہے، کوئی بیماری آ جائے اللہ نہ کرے تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا ہے، اولاد اللہ نہ کرے نافرمانی کرے تو پھر بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا ہے، بیوی ساتھ چھوڑ جائے تو پھر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا ہے، کاروباری پریشانی ہو، معاشی پریشانی ہو تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سوچیں تیرے لیے نہیں ہیں، تیرا کاتب تقدیر لا شریک ہے، تو یہ نہ سوچ کہ تیرے مقدر میں کیا ہے، نہ تو مقدر خود لکھ سکتا ہے، نہ تو بنا سکتا ہے، نہ تو مٹا سکتا ہے، لکھنے والا لا شریک ہے، اس نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ لیکن تو ایک کام کر، تو یہ نہ سوچ کہ میرے مقدر میں کیا ہے، تو میرے حبیب کی سنت پہ چل، ہم بتائیں گے کہ تیرے مقدر میں کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے جنت المأوا کی بہاریں تیرے مقدر میں ہے، جنت العدن کے راستے تیرے مقدر میں ہے، فردوس کی بہاریں تیرے مقدر میں ہیں، نعیم کے باغیچے تیرے مقدر میں ہے، دارالسلام کے بستر تیرے مقدر میں ہیں۔ دیکھ تو میرے حبیب کے پاک راستے پہ چل کے آ، تو مقدر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پہ چل کے آ، ہم جنت کا باب الصلاۃ تیرے لیے کھولیں گے، باب الذکر تیرے لیے کھولا جائے گا، باب الحج تیرے لیے کھولا جائے گا، باب الایمن تیرے لیے کھولا جائے گا، باب القاسمین تیرے لیے کھولا جائے گا، باب الصدقہ تیرے لیے کھولا جائے گا، اس لیے کہ تو اپنے گھر کا دروازہ میرے حبیب کی سنت کے لیے کھول دے، تیرے لیے ہر رحمت کا دروازہ لا شریک کھول دے گا۔ امت تو کہیں بس رہی ہے اپنے نبی کے طریقے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا آج نوجوان عیب سمجھا جاتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ زندگی کو۔ لیکن میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ اس طریقے کی گارنٹی لا شریک دے رہا ہے، اس نے دی ہے لا شریک ذوالجلال، اس طریقہ زندگی کی گارنٹی خود دے رہا ہے۔ جہاں پہ سنت لگاؤ گے وہیں پہ سج جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، یہ گارنٹی ذوالجلال نے خود قرآن میں دی ہے کہ میرے حبیب کے راستے پہ چلو، میرے حبیب کے پاک راستے پہ چلو۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک دن جبہ پہنا جو ان کو خوبصورت لگتا، جبہ پہنا بھائی صاحب ایک صحابی نے، اور جبہ تھا ریشمی، کیا جی؟ ریشمی جبہ، ریشمی جبہ کپڑا سونا مرد پر حرام تھا، وہ جناب ریشمی جبہ خالص پہن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا جس چیز سے تیرا نبی منع فرما دے تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ وہ کام کرنے کا؟ صحابی تھے، دل میں ایمان کامل تھا، عقیدہ اپنی معراج پہ تھا، تعلق بالرسالت جو ہے وہ اپنی پروان پہ تھا،
اسی وقت آنکھوں میں آنسو آئے، گھر گئے، جا کے وہ جبہ اتار کے جلا ڈالا، آگ میں تندور میں پھینک دیا، جلا دیا۔ دوسری نماز میں آئے تو آقا نے فرمایا وہ جبے کا کیا بنا؟ وہ جبے کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جبہ میں نے جلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بچیوں کو دے دیتے، گھر میں اپنی زوجہ کو دے دیتی، کوئی کپڑا بنا لیتی، تو نے کیوں جلا دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کی نگاہ میں نہیں جچ رہا وہ آپ کے غلام کے گھر میں کیسے جچ سکتا ہے؟ یہ طریقہ نبوی کی بہار ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معیار ہے۔ ہندوستان کے ایک شاعر مرزا بیدل نے ایک کلام لکھا، ایک نظم لکھی فارسی زبان میں۔ چلتے چلتے وہ نظم پہنچ گئی، کسی کے ہاتھ لگ گئی ایران میں۔ ایران میں ایک صوفی بزرگ نے وہ نظم پڑھی، کہا یار بڑا کمال شاعر، بہت بڑا نفیس کلام شاعر ہے، قادر الکلام ہے، لفاظی کا شاہ سوار ہے، میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ میں اسے وہ بزرگ ایران سے چلے، کہاں سے چلے جی بابا جی؟ ایران سے چلے، ہندوستان میں آئے، پوچھا لوگوں سے یار یہ کلام کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، بستی میں گئے، پوچھا یہ کلام جس کا ہے اسے ملنا، انہوں نے کہا فلاں گلی میں چلے جاؤ، فلاں گلی میں گئے، پتہ چلا جی وہ گھر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں گئے، پتہ چلا جی بابا جی وہ جام کے پاس گئے۔ جام سمجھ ہو؟ ہاں، بالوں کی تراش کرنے والا، وہ اپنے بال بنوانے کے لیے وہاں گئے۔ وہ بابا جی اتنے دیوانے تھے اس شاعر کے کہ وہاں پہنچ گئے، دیکھا تو وہ اپنی داڑھی منڈوا رہا اپنی۔ بابا جی نے وہ کلام پڑھ کے توحید کا تو سوچا تھا کہ بہت باعمل شخصیت ہوگی، نورانی چہرہ ہوگا، سنت کا نور چہرے پہ ہوگا، اس پر بھی نور برس رہا ہوگا، بابا جی نے یہ سوچا تھا۔ لیکن جب وہاں آئے تو وہ شاعر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ریش می تو راشی، تو اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ تو شاعر نے آگے سے مسکرا کے کہا میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، دل دکھانا بڑا گناہ ہے، داڑھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے اللہ کے بندے میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ تو داڑھی منڈوا رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تو رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے۔ کس کا؟ رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے، اور کس کا دل تو نے دکھانا؟ یہ بتاؤ ان نوجوانوں کو کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا معیار کیا ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے دل کھول دے سنت کے نور کے لیے، ہمیں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ اقدس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہی راستہ جو ہے یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، یہی صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے کو چھوڑ کے نہ کوئی عالم رہتا ہے، نہ کوئی ولی رہتا ہے، نہ کوئی سخی رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ مت کہو کہ فلاں سرکار بابا جی ہیں تو وہ سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے تو جناب خیر ہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، کوئی زمانے کا پیر جو ہے امام حسن سے بڑا پیر نہیں ہے، کوئی زمانے کا پیر جو ہے وہ ابن علی حضرت امام حسین پاک سے بڑا پیر نہیں ہے۔ سارے زمانے کے پیر مل کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے پیر نہیں ہیں۔ اگر وہ بڑے پیر سنت رسول کے بغیر نہیں بنتے تو تیرا میرا پیر جو ہے وہ میرے نبی کا طریقہ چھوڑ کے مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ سنت رسول صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کا یہ معیار ہے کہ اس سے جو وابستہ ہو جائے اس کے دو جہاں سنورتے ہیں. زمانے کی ہر دولت، ہر نعمت ہمارا ایک جہان سنوارتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. کیا جی؟ ہمارا ایک جہان سنوارتی ہے. کسی کے پاس بڑا پیسہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے کفن کو کتنی جیبیں ہوتی ہیں؟ کوئی نہیں. کوئی سونے کے کنگن پہن کے دنیا سے گیا ہو دیکھا ہے کبھی؟ کبھی جانے والی کسی ہماری ماں بہن نے سونے کی بالیاں پہن کے گئی ہو؟ کاٹ کے بھی اتار لیتے ہیں کہ نہیں اتارتے؟ بولو صحیح یار اللہ کے بندو. ہاں کہتے ہیں تو جا حساب دے، یہ ہمیں دے، یہ ہمارے لیے ہے. اب اس کی کوئی خیریت نہیں پوچھتا، لوگ اپنی ضرورت پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لا، جو کپڑے اترے ہیں، جو چادر ہے ابا جی کی سردیوں کی پچھلے سال کی، وہ کہتے ہیں اٹھا کے امام صاحب کو دے آؤ. کیا دے آؤ جی؟ امام صاحب کو دے آؤ. جو پرانے کپڑے تھے ابا جی کے وہ امام صاحب کو دے آؤ. چلو 5 وقت کے نمازی ہیں، پہن کے نماز پڑھیں گے، ابا جی کو ثواب ہوگا. اللہ کے بندے، ابا جی جو گاڑی چھوڑ کے گئے ہیں وہ نہیں دینی کسی کو. ابا جی جو انگوٹھی چھوڑ کے گئے ہیں وہ کسی کو نہیں دینی. ابا جی جو 50 مرلے چھوڑ کے گئے ہیں وہ کسی کو نہیں دینے. قیمتی چیز کوئی کسی کو نہیں دینی. ابا جی کے کپڑے کس کو دے آؤ؟ امام صاحب کو. اب جب اس کو کہا جائے کہ تو خود پہن تو کہتے ہیں کہ یہ مردے کے کپڑے ہیں. پھر نہیں کہتے کہ یہ ابا جی کے کپڑے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ بولو سارے. کہتے ہیں یہ مردہ کے کپڑے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ، باپ کے کپڑے تھے کل تک. آج کہتے ہیں جی اس میں آسیب ہو سکتا ہے، اس میں جناب بدروہیں ہو سکتی ہیں. اپنے پاس سے بنائی ہیں باتیں. اس میں جناب اثر ہو سکتا ہے. یہ ابا جی کے کپڑے امام صاحب کو دے کے آؤ. یعنی جاتے جاتے بھی امام صاحب کے ساتھ نیکی یہ ہو رہی ہے کہ آسیب بھی ہو تو امام کو ہی ہو، روحوں کا اثر بھی ہو تو امام صاحب کو ہی ہو. کبھی اپنے ابا جی کی قیمتی چیزیں بھی مسجد میں دے کے جاؤ کہ یہ ابا جی چھوڑ گئے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے لیے ہیں یا مدرسے کے لیے ہیں یا قاری صاحب کے لیے ہیں. پھر تو گل ہوئی نا. ابا جی صرف کپڑے چھوڑ کے گئے جاتی مرتبہ. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ یاد رکھیے آپ سنتوں پر عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی غلامی میں اپنے باپ کے لیے آپ صدقہ جاریہ ہیں. کیا ہے جی؟ صدقہ جاریہ ہیں. کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے. اور آپ کے باپ اگر زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مزین ہیں تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن وہ سایہ رحمت میں ہوں گے، آپ کی پکڑ ہو سکتی. کیوں؟ آپ کے ابا جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی ان کو فالو کرو، آپ بھی سیکھو اپنے باپ سے سنت. قیامت کے دن ڈبل ثواب، ایک ابا جی کی تابع داری کا، ایک آقا مصطفیٰ کی تابع داری کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آج ہمارا سمجھانے کا انداز بڑا سخت ہے. سخت انداز میں تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ بات سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آئے، ہر بندہ ایک سن کے دوسرے کو بتائے. سب سے بڑا مبلغ وہ ہے کہ جو میرے آقا کے اسوہ حسنہ کا مبلغ ہے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مبلغ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رسول کا مقلد ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے کسی سے کوئی چیز لینی تھی، انہوں نے ان کو 2 عدد دیے، کوئی پھل تھا یا کوئی چیز. انہوں نے کہا نا نا ہم نہیں 2 لیتے، وطرن، مجھے طاق دے، 3 دے مجھے اس لیے کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاق چیز کو پسند کرتے ہیں. ہاں
فرمایا مجھے 3 دو، مجھے 3 دو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے صحابیت، میرے آقا کی سنت سے 1 انچ سے بھی کم جگہ کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ پھر زمانے نے تاجدار صداقت مانا ہے، پھر زمانے نے عادل اعظم فاروق اعظم مانا ہے، پھر زمانے نے عثمان ذی النورین مانا ہے، پھر زمانے نے علی شیر خدا مانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے طریقہ محبوب خدا مانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا، ہم جس کو دیکھی، جس کی گڈی چڑھی ہے، ہم اسی کے پیچھے بات، ہم شہرت کے پجاری لوگ ہیں، شہرت ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم شہرت کو پسند کرتے ہیں۔ جس کو بڑا پیر دیکھا، مشہور پیر دیکھا، ہم اسی کے مرید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، پوری کائنات میں تیرے نبی سے زیادہ بھی کوئی مشہور ہے؟ بتا تو صحیح۔ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آج اس اعتراف حقیقت کر رہے ہیں کہ پوری کرۂ ارض پر سب سے زیادہ جو نام ہے، یا وہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ سب سے زیادہ کائنات میں یا تیرے رب کا نام لیا جاتا ہے یا تیرے کریم نبی کا نام لیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ یا آپ نے پرندوں کو دیکھا، ان پرندوں کا ایک نظام ہے، پرندوں کا ایک نظام ہے کہ نہیں؟ پہلے جناب گھونسلہ بناتے ہیں، ایک تنکا لے کے گھونسلہ بنایا، پھر انڈے دیتے ہیں، پھر اوپر بیٹھتے ہیں، پھر بچے نکلتے ہیں، پھر ان کو پالتے ہیں۔ کہاں سے ابھی چڑیا اڑ کے جاتی ہے تو جناب لے آتی ہے جو آگے نہیں، بتائیں جی، پکڑا ہوتا ہے نا، وہ کیڑا پکڑا ہوتا ہے یا دانا چگنا جو بھی ہے، لے کے آ کے بچوں کو دیتی ہے کہ نہیں؟ یہ مثال ہے ہم سب کے لیے کہ رزق کی پرواہ تو نے نہیں کرنی، رزاق ہے رزق دینے کے لیے، تو ہے نبی کے طریقے پہ چلنے کے لیے۔ ہم ہیرا پھیری اسپیڈ جہنم کے لیے کرتے پھرتے ہیں لوگوں سے، ہم لوگوں کو دھوکے اس کے لیے دے رہے ہیں، جس کو بھرنے والا وہ خود تھا۔ ہاں، اس کو سب اپنے ظاہر کو نکھارنا تھا، اس کے لیے شیشہ کون تھا سامنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کبھی سنار کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتہ ہے، آپ ایک انگوٹھی لے جائیں سونے کی، اسے کہو جی یہ سیل کرنی ہے، وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ دراز سے نکالتا ہے کسوٹی، نکالتا ہے نا کسوٹی، ہاں، اس میں کیا کرتا ہے؟ سیاہ رنگ کی، اس پر کس لگاتا ہے، اس کو گھساتا ہے، اس پر گھساتا ہے کہ نہیں گھساتا؟ تو پھر دیکھتا ہے اس پہ تیزاب ڈال کے، سونا جو ہوتا ہے وہ نکھر جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو نیچے ضرب لگی تھی وہ ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، اگر سونا ملاوٹ والا اور 2 نمبر ہو، وہ سونا تہر کے بتا دیتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ کس لگا کے کسوٹی نے بتا دیا کہ یہ سچا ہے، یہ سچا، بولو تو صحیح نہ یار، وہ کس بتا دیتی ہے کہ یہ سچا ہے۔ میرے سارے بزرگ بھائی، دوست، بچے، قیامت کے دن وہ کسوٹی جو ہے اس میں پرکھا جائے گا، اس کسوٹی کا نام سنت ہے، اس میں قیامت کے دن ہر نعرہ لگانے والے کو رگڑا جائے گا، دیکھا جائے گا جو سنت کے معیار پہ پورا ہے وہ محبت کے معیار پہ پورا ہے، جو سنت نبوی سے دور ہے وہ تعلق نبوی سے دور ہے۔ نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں، ہم نے پورے بازار جناب سجا دیے 12 ربیع الاول کو، نہیں سجائے؟ ہاں، 3 میل کے ہم نے جلوس کے نام پہ سفر کیے پیدل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، جلوس آ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔
کتنا بڑا دعویٰ ہے، بولو تو صحیح نا یار، دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یہ نعرہ تو نہیں لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زندہ رہ کے پہلے بتایا ہے کہ غلام ایسے ہوتے ہیں، پھر شہید ہو کے بتایا ہے کہ نام رسالت پہ مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بات یاد رکھیے کہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت پاک جو ہے وہی نجات کا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے۔ ایک نوجوان نے کتاب لکھی، ہندوستان کا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پڑھتا ضرور تھا لیکن مجھے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، کہتا کبھی عمل نہیں کیا سنت پہ، لیکن میں جہاں پڑھنے جاتا تھا وہاں ایک ساتھ گھر تھا، اماں جی اکیلی رہتی تھی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی، جب میں نے جانا انہوں نے کہنا بیٹا گرمی ہے لسی لاؤں، دودھ لاؤں، میں نے کہا ایک دن پوچھ لیا اماں جی آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی؟ وہ بچہ نوجوان 22 سال اس کی عمر ہے، وہ کہتا ہے بوڑھی اماں جب میں جا کے وہاں پہ بات بھی کسی سے کر رہا ہوتا اس کو اندر آواز جاتی، اٹھ کے آ جاتی، بھائی مجھے پیار دیتی، سر پہ بڑا جناب دعائیں دیتی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا اماں جی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ کہتے ہیں اماں جی نے وہ راز کھول دیا۔ اماں جی نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا تیرا باپ کون ہے، مجھے نہیں پتا تیری ماں کون ہے، مجھے نہیں پتا تیرا خاندان کیسا ہے، مجھے نہیں پتا تیری برادری کیا ہے، صرف بیٹا اس لیے پیار کرتی ہوں کہ تیری صورت جو ہے وہ میرے بیٹے سے ملتی ہے۔ بولو صحیح یار۔ کہتا ہے میں کانپتا ہوا سائیکل چلاتا گھر آ گیا اور اپنے رب سے میں نے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر وہ بی بی اماں جی مجھ سے اس وجہ سے محبت کرتی ہے کہ میری صورت اس کے بیٹے سے ملتی ہے تو میں داڑھی رکھ کے سنت سجا کے تیرے حبیب جیسا چہرہ بنا لوں تو کتنی محبت کرے گا کہ اس کی صورت میرے حبیب سے ملتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔